الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره رواه البخاری او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اس وقت الحمدللہ سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ میں سنائی جا رہی ہے، اس مبارک سفر کا اللہ کے فضل سے آج یہ 194 نمبر کا درس ہے، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا جو ایک خاص واقعہ اس وقت چل رہا ہے وہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے حج کا واقعہ، جو بالکل عمر کے اخیر دور میں پیش آیا تھا۔ اس کے واقعات آپ حضرات کے سامنے سنائے جا رہے ہیں۔ حج کے واقعے کو آج یہ ہمارا 14واں ہفتہ ہے، یعنی تقریباً الحمدللہ 3.5 مہینے کے قریب کا عرصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سفر حج کو سنتے ہوئے گزر گیا، اور ابھی آگے باقی بھی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہمیں اس مبارک سلسلے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو بات مجھے اللہ کے نبی کے سفر کی عرض کرنی ہے، آپ سب یاد ہوگا کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے شیطان کے کنکریاں ماری، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرا عمل 10 تاریخ کو جو فرمایا وہ تھا جانوروں کی قربانی کرنا، جو 100 اونٹ کا تذکرہ آپ نے پچھلے ہفتے سنا تھا، جس میں سے 63 اللہ کے نبی نے ذبح فرمائے تھے، باقی سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے تھے۔ اور پھر اب اس کے بعد 10 تاریخ کو تیسرا کام جو اللہ کے نبی نے فرمایا، آج وہ عمل آپ کے سامنے سنانا ہے۔ تیسرا کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ نے اپنے سر کے بالوں کو منڈوایا اور حلق کرایا، جسے ہمارے معاشرے میں گنجا ہونا بولتے ہیں۔ یہ تیسرا عمل تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے استرے سے اپنے سر کے بال منڈوائے۔ یہی آج بھی ہم سب کے لیے کہ 10 تاریخ کو آپ کنکریاں ماریں، اس کے بعد آپ اپنی قربانیوں کے ذبح سے فارغ ہوں، اور اس کے بعد مرد حضرات کے لیے افضل یہ ہے کہ اپنے بالوں کا حلق کرائیں، یعنی استرے سے بال صاف کرائیں، اور عورتوں کے لیے یہ کہ مختصر سے بال کاٹ لیں، ان کے لیے بھی بہرحال کاٹنے کا حکم ہے۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اپنے بال کٹوائے، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضور کے بالوں کے کٹنے کا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حلق یعنی گنجا یہ صرف حج اور عمرے کے موقع پر کرایا ہے۔ عمرے کے موقع کے علاوہ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی حلق اور گنجا نہیں کرایا، حج میں یا عمرے میں، بس وہیں پر اللہ کے نبی عمل فرماتے تھے۔ باقی عام حالات میں اللہ کے نبی نے بال رکھے، وہاں پر جا کر کے آپ جب بھی گئے آپ نے پھر وہاں حلق کرایا حج اور عمرے میں۔ تو جو حج آپ نے فرمایا یہ تو لے دے کر کے ایک ہی حج ہے، پہلا اور آخری، اس میں کس بندے نے اللہ کے نبی کے بال کاٹے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بھی بڑے سعادت کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے بال کاٹنے کی سعادت کس کو حاصل ہوئی؟ پیغمبر کی عظیم خدمت انجام دینا۔ بال کاٹنے والے صحابی کا نام ہے حضرت معمر ابن عبداللہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حج کے موقع پر اللہ کے نبی کے بال کاٹے ہیں، حضرت معمر ابن عبداللہ۔ کیا نام بتایا؟ ہاں، حضرت معمر ابن عبداللہ۔ انہوں نے حج کے موقع پر آپ علیہ السلام کے سر کے بالوں کو صاف کیا۔ معمر ابن عبداللہ، دیکھیں معمر کتنا پیارا نام ہے، معمر۔ اور یہ نہیں آپ کو ہمارے معاشرے میں نظر آئے گا، تو یہ بھی نوٹ کیے جانے کے لائق نام ہے، حضرت معمر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے حلق بال کاٹے۔ اب جو اس سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں، ان سے پھر ہم نتیجے نکالیں گے کہ کیا کیا باتیں سمجھ میں آئیں۔ نمبر 1، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، صحابی رسول ہیں ابن مالک، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مینا میں تشریف لائے، فَأَتَى الْجَمْرَ، پہلے تو آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری، ثم اتا منزلہ بمینا ونحر، پھر حضور نے قربانی فرمائی، ثم قال للحلاق، اور اس کے بعد آپ نے بال کاٹنے والے سے فرمایا خذ، بھائی چل بال کاٹ میرے، واشار الی جانبہ الایمن، اور اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا دائیں جانب کی جانب، یعنی سامنے کاٹنے والا بیٹھا تھا، حضور علیہ السلام نے اپنے سر پر اشارہ کر کے بتایا کہ ادھر دائیں جانب سے میرے بالوں کو کاٹو۔ اس سے ایک ادب پتہ لگا کہ بال کے کاٹنے کی شروعات دائیں جانب سے کرنا یہ سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اب آپ چاہے قینچی سے کٹوائیں یا استورا چلوائیں، پہلے دائیں جانب چلوایا کریں پھر بائیں جانب، اس کا اہتمام کرنا چاہیے سنت سمجھ کر، تو پھر انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اور دایاں کس کا؟ ہمارا دایاں، کاٹنے والے کا دایاں نہیں، جس بندے کے بال کٹ رہے ہیں اس بندے کا دایاں حصہ پہلے کٹنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ادھر سے کاٹو، انہوں نے کاٹ دیے، ثم الایسر، اور اس کے بعد آپ نے اشارہ کیا کہ اب بائیں جانب کے بال کاٹو، انہوں نے کاٹے، ثم جعل یعطیہ الناس، حضور کے بال کٹ رہے ہیں اور وہ بال گر رہے ہیں، گرنے کی نوبت آئے گی ان بالوں کی، ظاہر سی بات ہے دنیا مری جائے گی بھائی ان بالوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ثم جعل یعطیہ الناس، اس کے بعد حضور نے وہ بال لوگوں میں تقسیم فرمانے شروع کر دیے، صحابہ میں تقسیم کیے۔
اللہ کے نبی نے ان بالوں کو. ایک اور دوسری حدیث ہے وہ سنیں. یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر ہے. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجام کو بلایا, بال کاٹنے والے کو بلایا اور اشارہ کیا اپنے دائیں جانب. اس نے وہ کاٹے. جب دائیں جانب کے کٹ گئے فقسمہ فی من یلیہ, اللہ کے نبی نے وہ دائیں جانب کے جو بال آئے وہ وہاں جو حضرات موجود تھے سارے ان میں تقسیم فرما دیے, دائیں طرف کے بال. ثم قال احلق الشق الاخر, اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اب یہ ایک طرف کے باقی بچے اب انہیں بھی کاٹو. تو انہوں نے ان کو کاٹا. کاٹنے کے بعد اب یہ دائیں جانب کے بال تو جو موجود تھے ان میں بانٹ دیے تھے. فقال این ابو طلحہ, اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ایک صحابی کو ڈھونڈا, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, کہ ابو طلحہ کہاں ہیں. وہ آئے فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ, تو وہ جو بائیں طرف کے بال تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ انہیں سارے کے سارے عطا فرما دیے. اب اس حدیث سے ایک بات اور زیادہ سمجھ میں آئی پچھلی والی کے حساب سے. پچھلی میں خالی یہ پتہ لگا تھا کہ اللہ کے نبی نے بالوں کو تقسیم کیا. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ حضور نے دائیں طرف کے بال تو پبلک میں تقسیم فرمائے اور بائیں طرف کے بال اللہ کے نبی علیہ السلام نے کن صحابی کو دیے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, ان کو آپ نے یہ بال عطا فرمائے. یہ دوسری والی حدیث سے بات سمجھ میں آتی ہے. تیسری حدیث ہے, وہ تیسری حدیث صحیح البخاری میں ہے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اپنے بالوں کو صاف کرایا, کان ابو طلحہ اول من اخذ من شعرہ, سب سے پہلے وہ شخص جنہوں نے حضور کے بال کو حاصل کیا وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے. تو یہ حدیثیں, تین حدیثیں میں نے سنائی ہیں, دو صحیح مسلم کی اور ایک صحیح بخاری کی. ان حدیثوں سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بال کٹوائے اور کاٹنے والے صحابی کا نام کیا تھا؟ بولو بھائی, دو چار بتا رہے ہیں باقی سب خاموش. بول لیجئے کیا نام بتایا؟ ہاں, حضرت معمر, جنہوں نے بال کاٹے حج کے موقع پر حضور کے. یہ شخصیتیں ان کے نام یاد رکھنے کے قابل ہیں. انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں, اللہ کے نبی کی ایسی عظیم خدمت. تو انہوں نے بال کاٹے, حضرت معمر نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حج کے موقع پر, اور پھر اس کے بعد حضور نے ان بالوں کو صحابہ میں کیا فرمایا؟ تقسیم فرمایا. اور بہت سارا حصہ اللہ کے نبی نے اپنے بالوں کا ایک خاص صحابی کو عطا فرمایا. ان صحابی کا نام کیا ہے؟ ابو طلحہ. اللہ کے نبی نے کافی زیادہ بال ابو طلحہ کو عطا فرمائے. یہ ان سب حدیثوں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. اب یہاں پر یہ تو آپ نے حدیثیں سن لی. علماء نے اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ کو دائیں طرف کے بال دیے تھے یا بائیں طرف کے بال دیے یا دونوں طرف کے ابو طلحہ کو دیے؟ اس پر علماء نے بحثیں کی ہیں. بحث کا مطلب یعنی لکھا ہے, یعنی ابو طلحہ کو جو بال ملے وہ دائیں طرف کے تھے یا بائیں طرف کے تھے یا دونوں طرف کے بال ابو طلحہ کو حاصل ہوئے, اس کی کیا حقیقت ہے؟
اس سلسلے میں ایک بڑے محدث ہیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی زاد المعاد، اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں بحث کی ہے، بڑی ڈیٹیل کی ہے اس مسئلے کی کہ یہ بال کس کو کیسے ملے تھے۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے محبت کا معاملہ، محبت کا معاملہ۔ دنیا میں بڑے سے بڑے رہبر گزرے، بڑے بڑے لوگ گزرے دنیا میں، لیکن کسی کے بارے میں ایسا سنا ہے کہ اس نے بال کاٹے، بال کہاں گئے، اس کی تحقیق ہو رہی ہو، اس کی تحقیق ہو رہی ہو؟ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ جملہ کہا کہ دنیا میں اپنے رہبر سے محبت کرنے والی قوم جیسی صحابہ کی گزری ہے، ایسی کائنات میں کوئی قوم اپنے رہبر سے محبت کرنے والی نہیں گزری۔ جناب بالوں کا مسئلہ کہ جی بال کہاں گئے، اور اس کی ڈیٹیل بھی مل رہی ہے، کئی صفحات کے اندر بحث کی جا رہی ہے کہ بال کہاں گئے حضور کے، کس کو ملے، کیسے تقسیم ہوئے۔ یہ محبت کی بات ہے جناب والا، ورنہ کوئی کسی کا کتنا ہی بڑا دیوانہ ہو، او بھائی کٹوا لیے بال، کٹوا لیے، باقی پھینکے اٹھا کے نالی میں، چھٹی، بات ختم۔ لیکن یہاں پر یہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ بال کہاں گئے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا معیار اور مقام اور مرتبہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ سننے کے لائق بحثیں، اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے صحابہ نے کیسی محبت فرمائی ہے پیغمبر سے۔ دو بڑے محدث ہیں، ایک کا نام ہے حافظ ابن حجر اور ایک کا نام ہے علامہ عینی رحمہ اللہ، یہ دو بڑے حدیث کے امام ہیں۔ ان دونوں حضرات نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، یعنی بخاری شریف جو دنیا کی سب سے زیادہ حدیث کی اوتھینٹک کتاب ہے، اس کے اندر جو حدیثیں آئی ہیں ان حدیثوں کے مطلب کیا ہیں، ان دونوں علماء نے ان کے مطلب پر کتابیں تحریر کی ہیں۔ حافظ ابن حجر اور علامہ عینی رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات نے جو بات لکھی ہے وہ بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنے بال کٹوا کر دائیں طرف کے بھی ابو طلحہ کو عطا فرمائے اور بائیں طرف کے بھی ابو طلحہ کو عطا فرمائے۔ دونوں طرف کے بال ابو طلحہ کو ملے، دائیں جانب کے بھی اور بائیں جانب کے بھی، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ دائیں جانب کے جو بال ابو طلحہ کو دیے، اللہ کے نبی نے دیے تو ابو طلحہ کو ہیں، لیکن انہیں یہ حکم فرمایا کہ یہ سارے بال لوگوں میں تقسیم کر دو، پبلک میں بانٹ دو۔ تو دائیں جانب کے بھی ابو طلحہ کو ملے اور بائیں جانب کے بھی ملے، لیکن دائیں جانب والے جو بال حضور نے ابو طلحہ کو دیے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمام صحابہ میں تقسیم کر دو، اور بائیں جانب کے جو بال دیے وہ جو بال تھے وہ حضرت ابو طلحہ کو خاص طور سے الگ سے عطا فرمائے۔ ابو طلحہ نے وہ سارے بال لے کر کے اپنی اہلیہ، ان کا نام ہے ام سلیم، کیا نام؟ ام سلیم، یہ ابو طلحہ کی اہلیہ ہیں، یہ سارے بال ان کو عطا فرما دیے۔ تو یہ تفصیل لکھی ہے علماء نے اللہ کے نبی کے بالوں کی تقسیم میں، یاد رہے گی۔
اللہ کے نبی کے جو حج کے موقع پر بال کٹے، کاٹنے والے کون؟ اب بولیے جلدی جلدی. حضرت معمر بن عبداللہ. پہلے کس طرف کے کاٹے؟ پھر کدھر کے؟ بائیں جانب کے. اور یہ بال کٹنے کے بعد اللہ کے نبی نے دائیں اور بائیں کے دونوں کس کو دیے؟ ابو طلحہ کو دیے. لیکن علماء نے تحریر فرمایا کہ دائیں طرف کے تو ابو طلحہ کو اس لیے دیے کہ یہ سارے بال آپ کیا کر دیں؟ لوگوں میں تقسیم فرما دیں. اور بائیں جانب کے دیے کہ یہ خاص تمہارے لیے ہیں، وہ انہوں نے دے دیے کن کو؟ اپنی اہلیہ کو، جن کا نام کیا تھا؟ ام سلیم. ان کو عطا فرما دیے. یہ ہے اللہ کے نبی کے بالوں کی تفصیل. اور خالی اتنی نہیں، ابھی اور سنیں. یہ جو موقع ہے حج کا، خالی اس موقع پر نہیں حضور نے بال کا اپنے بٹوائے، اور بھی موقعوں پر دیے. حدیبیہ کا وقت جب اللہ کے نبی عمرہ کرنے آئے تھے صحابہ کے ساتھ اور کافروں نے جانے نہیں دیا، تو حضور نے وہیں پر بال کٹوا کر اور مکہ میں داخل ہوئے بغیر مدینہ واپسی فرما لی تھی. تو حدیبیہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بال عطا فرمائے ہیں، ان میں ایک صحابی کا نام آتا ہے حضرت جعشم. یہ نام لے لیجئے، نیند دور ہو جائے گی. کیا نام بتایا؟ حضرت جعشم الخیر. تو جعشم الخیر یہ ایک صحابی کا نام ہے. رکھنے کو کوئی یہ بھی رکھ سکتا ہے، حرج کوئی نہیں، لیکن یہ ذرا بھاری پڑ جائے گا. کچھ سے کچھ بنائی پھرے گی پبلک ہماری. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے بال کٹوائے اور حضرت جعشم کو عطا فرمائے تھے. اس سے ایک بات پتہ لگی کہ اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے بالوں کو کٹنے کے بعد صحابہ میں تقسیم فرما دیتے تھے، کبھی کسی کو کبھی کسی کو. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے قابل غور کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بال صحابہ میں کیوں بٹواتے تھے؟ وجہ کیا تھی اس کی وجہ پہ ذرا غور فرمائے. ایک بڑے محدث گزرے ہیں علامہ زرقانی رحمہ اللہ. انہوں نے تفسیر اللہ کے نبی کی سیرت پر بڑی زبردست کتاب لکھی. اس میں انہوں نے جو تحریر فرمایا ہے وہ لکھتے ہیں وَإِنَّمَا قَسَّمَ شَعْرَهُ فِي أَصْحَابِهِ. حضور نے اپنے بال اپنے صحابہ میں جو بٹوائے ہیں، کیوں؟ لِيَكُونَ بَرْكَةً بَاقِيَةً بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ حضور کی برکت ان کے درمیان آگے بھی باقی رہے، برکت کے طور پر یہ باقی رہے. وَتَذْكِرَةً لَهُمْ، اور ایک یادگار بن جائے ان حضرات کے لیے. یعنی آگے بھی وہ کبھی حضور کو تو پتہ ہے میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن ان کا دل کرے گا ان کے پاس اپنے محبوب کی ایک یادگار ہوگی، یہ اسے دیکھ کر کے دلوں کو تسلی دیں گے. اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقسیم فرمائے. یہ وجہ انہوں نے وہاں پر تحریر فرمائی ہے. وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَىٰ اِقْتِرَابِ الْأَجَلِ. آگے انہوں نے لکھا کہ حضور نے جو یہ برکت اپنی باٹی اور یادگار تقسیم کی، اللہ کے نبی نے گویا کہ اشارہ کر دیا کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. کیوں؟ کیسے اشارہ ہو گیا؟ اس میں ایک بات عرض کروں. تبرک اور برکت یا یادگار جو کسی کو دی جاتی ہے، کب دیتے ہیں آپ؟ آپ مان لیجئے کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ایک لمبے زمانے تک رہتے رہے، اس کے بعد جب آپ کا اور ان کا دونوں کے جدا ہونے کا ٹائم آئے گا
تو بندہ اس وقت بھی کوئی یادگار ایکسچینج کرتا ہے، یہ میری یادگار آپ کے پاس، آپ کی یادگار میرے پاس، کہ اس بہانے یاد رہے گا۔ تو جب رخصت ہوتے ہیں، جب کوئی اپنے قریبی تعلق والے سے جدا ہوتا ہے، اس وقت میں یادگار ایک دوسرے کو دی جاتی ہے کہ بھائی یہ اپنے پاس رکھنا، اس کو دیکھ کر کے ہماری یاد آتی رہے گی۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ میں یہ بال تقسیم فرمائے ہیں، پوری جماعت صحابہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ یادگار ہے صحابہ کے لیے، کیونکہ اب اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اب رخصتی کا وقت قریب ہے، تو یادگار دی جا رہی ہے اور یادگار تقسیم ہوئی ہے صحابہ کے درمیان۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بڑی پیاری بات تحریر فرمائی ہے کہ حضور نے جو یہ بال صحابہ میں تقسیم کیے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صحابہ حضور کی چیزوں کو پوجنا اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دیں، یہ مقصد اللہ کے نبی کا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی نے جو یہ عمل فرمایا صحابہ کرام کی محبت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ بال تقسیم نہ کیے جائیں تو سارے بیٹھے ہیں نا انتظار میں کہ یہ بال کٹ رہے ہیں، گریں گے، کہاں جائیں گے، اگر حضور نہ بانٹیں تو ظاہر سی بات ہے انہیں کہیں دبایا جائے گا، اور اگر انہیں کہیں دبایا جاتا تو آپ لوگ ذرا خود بتائیے سب سے پہلے سب کی توجہ ہوتی جہاں دبے وہاں سے نکال لو، ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی، فطری چیز ہے، اللہ کے نبی کے بال ہیں، حضور کے بال ہیں، اور پھر اس میں مارا ماری ہوتی، پھر اس میں تکلیف ہوتی، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی، ظلم ہو جاتا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی محبت کو دیکھتے ہوئے خود ہی اس مسئلے کا حل نکال دیا، آپ نے فرمایا کہ ان میں تقسیم کر دو تاکہ جھگڑے کی کوئی نوبت نہ آ سکے، اس لیے آپ نے تقسیم فرمایا۔ یہ حکیم الامت نے وجہ تحریر فرمائی ہے، اور علامہ زرقانی نے جو وجہ لکھی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ حضور نے اس لیے تقسیم کرائے یہ بال اپنے صحابہ کے درمیان تاکہ یہ ایک برکت کا ذریعہ لوگوں کے درمیان آگے بھی باقی رہ جائے، لوگ اس کے ذریعے برکت حاصل کریں، اور دوسری چیز اپنی یادگار ایک صحابہ کو دے دی کہ اللہ کے نبی کے جسم کا منہ مبارک بال مبارک ہے، اور اس کے ذریعے وہ اللہ کے نبی کی یادگار بن جائے۔ تو یہ علماء نے جو وجہ ذکر کی ہے وہ یہ وجہ میں نے آپ کے سامنے نقل کر دی۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا، حضور کے بال کٹ گئے، معمر ابن عبداللہ نے کاٹ دیے اور وہ تقسیم بھی ہو گئے۔ ابو طلحہ نے دائیں طرف کے بال سارے لشکر میں لشکر کہہ رہا جو حج کرنے آئے تھے ان میں تقسیم کر دیے، اور بائیں طرف کے سارے بال ابو طلحہ کی اہلیہ کے پاس آ گئے، ام سلیم کے پاس میں۔ اور یہ بٹے کیوں بال، میں نے وجہ آپ کے سامنے بتا دی، دو وجہ علامہ زرقانی کے حوالے سے اور ایک وجہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے، جس وجہ سے حضور نے اپنے بالوں کو تقسیم کرایا۔ ہو گئے تقسیم۔ اب تقسیم ہونے کے بعد صحابہ کو مل گئے، اب صحابہ نے ان بالوں کا کیا کیا، تھوڑا سا وہ بھی ذرا سن لیجئے تاکہ یہ بال کا مسئلہ مکمل یہی ہو جائے۔ ساری بال کی جو کھال ہے وہ ایک جگہ ہم نکال لیں تاکہ سارے اس کے پہلو کھل جائے آپ کے سامنے۔ کٹ گئے، کس موقع پر کٹے وہ بتا دیا، کس نے کاٹے وہ بتا دیا، کس نے باٹے وہ بتا دیا، کسے ملے وہ بتا دیا، کیوں باٹے وہ بتا دیا۔ اب سنیے، بٹنے کے بعد جن کو ملے
انہوں نے ان بالوں سے کیسا فائدہ اٹھایا، کیا کیا ملا ہمیں کتابوں میں، اس کا میں خلاصہ آپ کو سناتا ہوں۔ صحابہ نے ان بالوں کو اپنے پاس رکھا اور ان بالوں سے برکت حاصل کرتے رہے۔ صحابہ کرام، نیک لوگوں کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا یہ صحیح ہے، اس کا ثبوت یہ صحابہ کرام کا عمل ہے۔ جو چیزیں اللہ کے نیک بندوں نے یوز کی ہیں اس میں برکت کے آثار ہوتے ہیں، اور اس کا ثبوت اب یہاں سے آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی کی چیز ہے، ایک بال ہے، صحابہ کو ملا، صحابہ نے اس سے کیسے برکتیں حاصل کی، ذرا وہ سنیے۔ نمبر 1، حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ، نام تو سنا ہی ہوگا، نہیں سنا؟ ہاں، حضرت کیا نام بتایا؟ خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے حضور کے جو بال ان کے حصے میں آئے تو انہوں نے ان بالوں کو اپنی ٹوپی کے اندر سی لیا۔ کس میں؟ ٹوپی کے اندر سی لیا، ٹوپی کے اندر جوائنٹ کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ میں اس ٹوپی کو لگا کر کے رکھتا تھا اور اس کی برکت سے ہر جنگ میں کامیابی میرا قدم چومتی تھی، ہر میدان کے فاتح رہے خالد ابن الولید، اور یہ برکتیں مل رہی ہیں ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان مبارک بالوں کے ذریعے جو حضرت خالد ابن الولید نے کاہے میں لگا رکھے، اپنی ٹوپی کے اندر سی رکھا ہے، اس کی برکت سے کامیابی ملتی ہے۔ چنانچہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے جس کتاب کا بھی میں نے ذکر کیا، بخاری کی شرح عمدۃ القاری انہوں نے لکھی ہے، اس کے اندر علامہ عینی نے نقل کیا، قد ذکر غیر واحد ان خالد بن الولید کان فی قلنسوته شعرات من شعره صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت خالد بن الولید کی ٹوپی میں حضور کے بال سیے ہوئے تھے، فَلِذَلِكَ كَانَ لَا يَقْدِمُ عَلَى وَجْهٍ إِلَّا فُتِحَ لَهُ، اسی لیے جہاں یہ قدم رکھ دیتے تھے اللہ فتح عطا فرما دیتا تھا۔ ایسے برکتیں اٹھائی ہیں، یہ عبارت حضرت خالد ابن الولید کے تعلق سے کتابوں میں موجود ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سنائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ نے کیسا فائدہ اٹھایا اللہ کے نبی کے بالوں سے، اب وہ میں سنا رہا ہوں، یعنی خالی بٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، ان بالوں کے بٹنے کے بعد صحابہ نے ان سے ایسا فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مجمع الزوائد، اس میں حضرت خالد بن الولید کا عجیب معاملہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کا نام ہے جنگ یرموک۔ کیا نام بتایا؟ جنگ یرموک، ایک بڑی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں حضرت خالد ابن الولید کی وہ ٹوپی گم ہو گئی، ٹوپی غائب۔ اب جناب والا انہوں نے لوگوں سے کہا جی تلاش کرو، ٹوپی چاہیے ہر حال میں، ٹوپی چاہیے۔ لوگوں نے تلاش کی، ملی نہیں، سارے آگے کہ جی مل نہیں رہی ٹوپی۔ حضرت خالد ابن الولید نے فرمایا دوبارہ تلاش کرو، پھر جاؤ سارے ڈھونڈ کے لاؤ ٹوپی میری۔ اب جب لوگ گئے ڈھونڈنے تو اب وہ ٹوپی مل گئی، ڈھونڈ کے لائے تو لوگ کہتے ہیں پرانی سی ٹوپی تھی، اور یہ نہیں ہمیں سمجھ میں آیا خالد ابن الولید اس ٹوپی کے لیے اتنے بے چین،
اتنے پریشان، پبلک کو کیا پتا جناب والا کون سا خزانہ اس کے اندر موجود ہے. اس ٹوپی میں وہ نعمت ہے کہ خالد ابن الولید کو اپنی روح سے زیادہ اس کی قدر ہے. خالد ابن الولید کو تو اتنی اپنی جان بھی پیاری نہیں جتنی وہ چیز پیاری ہے جو اس پرانی سی ٹوپی میں موجود ہے. پبلک سوچ رہی ہے پتہ نہیں کیوں ڈھونڈوا رہے. تو حضرت خالد ابن الولید کے پاس جب وہ ٹوپی پہنچی تو حضرت خالد ابن الولید نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمرہ کیا تھا اور عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر مبارک کا حلق کرایا تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ بال مجھے حاصل ہوئے تھے، میں نے ان بالوں کو اس ٹوپی کے اندر سی دیا تھا، اور جس جنگ کے اندر بھی میں اس ٹوپی کے ساتھ شریک ہوا ہوں اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی ہے. حضور علیہ السلام کا تبرک ہے. اسی لیے آج کے دور میں بھی لوگ بزرگوں کا، اللہ والوں کا تبرک لینا پسند کرتے ہیں. بعض دنیا میں جاہل قسم کے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی بزرگوں کے جھوٹے سے کیا ہو رہا ہے، بزرگوں کی ٹوپی سے کیا ہو رہا ہے، بزرگوں کے کرتے سے کیا ہو رہا ہے. نہیں، اثر کچھ نہ کچھ ہے. اللہ کے نبی کی چیزوں میں اثر ہے، حضور کی چیزوں میں اثر ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ والوں کی چیزوں میں بھی اثر ہوگا، اگرچہ اتنا نہ ہو، تھوڑا ہی سا صحیح لیکن بہرحال ہوگا. ثبوت اس کا یہاں پہ موجود ہے. تو حضرت خالد ابن الولید نے فرمایا بھائی کچھ ہی ہو جائے، ٹوپی چاہیے. اور پھر جب لوگوں میں وہ باتیں ہوئی نا کہ یار کیا مسئلہ ہے اس ٹوپی کا، تو خالد ابن الولید نے پھر لوگوں کو یہ وجہ سمجھائی، عجیب و غریب وجہ. اسی طرح ایک بڑے شخص ہیں، ان کا نام ہے قاضی عیاض رحمہ اللہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الشفاء حضور کی سیرت پر. اس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ یہ ٹوپی گم ہوئی حضرت خالد ابن الولید کی، تو حضرت خالد ابن الولید نے صرف اپنی ٹوپی کی خاطر دوبارہ دشمن پہ حملہ کر دیا کہ جی ٹوپی چاہیے، نہیں مل رہی، کرو حملہ ان پہ. دوبارہ حملہ کر دیا. اور اس حملے میں صحابہ کو نقصان بھی ہوا. ظاہر سی بات ہے جب حملہ ہوگا کچھ ان کا نقصان ہوگا، کچھ ان کا ہوگا. تو کچھ لوگوں نے باتیں بنائی یار ٹوپی کے لیے کیا ضرورت تھی، نپٹائی جنگ اور پھر دوبارہ حملہ کرا کے تم نے پھنسا دیا ایک ٹوپی کی خاطر. تو قاضی عیاض رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں حضرت خالد ابن الولید نے فرمایا لوگوں وجہ یہ ٹوپی نہیں ہے، وجہ یہ ٹوپی نہیں ہے، بلکہ اس ٹوپی کے اندر میرے پیغمبر کے مبارک بال تھے، اس وجہ سے میں نے یہ حملہ کرایا کہ کہیں یہ ٹوپی ان غیر مسلموں کے ہاتھ میں نہ لگ جائے اور پھر میں اس کی برکت سے محروم ہو جاؤں گا. اس وجہ سے میں نے یہاں پر یہ عمل کرایا اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو صحابہ نے اس انداز میں ان بالوں سے فائدہ اٹھایا، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اسی طرح حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الاستیعاب. اس کتاب میں صحابہ کی زندگیاں لکھی ہیں، کس صحابی نے کیا کیا، کیسے کیا، کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، صحابہ کی پوری ہسٹری، بایوگرافی ہے الاستیعاب. اس کتاب میں حضرت معاویہ کے بارے میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے اب ذرا سنیں. جب حضرت معاویہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت معاویہ کے صاحبزادے ہیں یزید.
حضرت معاویہ کے صاحبزادے ہیں کون؟ یزید. تو حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور بلانے کے بعد میں ایک جملہ کہا. کیا فرمایا؟ فرمایا اے بیٹے، ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ تھا. حضرت معاویہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا میں تو مطلب وفات کا وقت قریب ہے، بیمار ہے. بیٹے سے کہتے میں ایک بار حضور کے ساتھ تھا، حضور ضرورت کے لیے چلے گئے تو میں پانی لے کر کے گیا، حضور استنجا وضو کے لیے گئے تو فرماتے ہیں حضرت معاویہ میں پانی لے کر کے گیا، حضور کو وضو کرایا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر حضرت معاویہ کی خدمت سے خوش ہو کر جو 2 کپڑے حضور نے پہنے تھے ان میں سے ایک کپڑا حضرت معاویہ کو عطا فرمایا کہ معاویہ لو تمہارے لیے یہ ہدیہ ہے. انہیں عطا فرمایا. حضرت معاویہ نے کہا کہ بیٹا وہ کپڑا میں نے آج تک اس دن کے لیے بچا کے رکھ رکھا تھا، انتقال کا وقت قریب ہے، وہ کپڑا آج تک ہے. اور فرمایا اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک دن اپنے ناخن اور بال کاٹے، ناخن اور بال اللہ کے نبی نے کاٹے. تو فرمایا حضرت معاویہ نے میں نے وہ بھی لے لیے تھے، وہ ناخن کٹے ہوئے اور وہ بال بھی میرے پاس رکھے. کرنا کیا ہے والد صاحب ان چیزوں کا، ذرا یہ تو بتائیے. حضرت معاویہ نے فرمایا وہ جو کپڑا ہے اس کپڑے کو کفن کے نیچے میرے بدن سے ملا کر کے رکھ دینا، یعنی کفن کے اندر اور بدن کے اور کفن کے بیچ میں بدن سے ملا کر کے اس کپڑے کو رکھ دینا. جو کپڑا کس کے جسم کا لگا ہوا ہے؟ بولو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کپڑے کو یہاں پہ لگا دینا. اور جو وہ بال اور ناخون ہے حضور کے، اللہ اکبر، کب کے رکھ رکھے. حضرت امیر معاویہ کا انتقال سن 60 ہجری میں ہوا ہے اور حضور کا سن 11 میں. 50 سال کے رکھی ہوئی چیزیں ہیں، 50 سال تک وہ بال اور ناخن کٹے ہوئے رکھے. فرمایا یہ جو بال ہیں حضور علیہ السلام کے، ان کو میرے چہرے پر، میری آنکھوں پر، اور یہ جو میری سجدے کی جگہ ہے پیشانی، جب مجھے قبر میں لٹانا یہ پیغمبر کے بال اور ناخن میری پیشانی اور میرے چہرے پر رکھ دینا. آپ عظمت دیکھیں صحابہ کرام نے کیسی اس کی قدر فرمائی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بالوں کی یہ انداز تھا. اسی طرح مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن زید ایک صحابی ہے، ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے بال ان صحابی کے پاس تھے اور انہوں نے ساری زندگی بڑی حفاظت سے ان بالوں کو رکھا. تو صحابہ نے اللہ کے نبی کی چیزوں کی ایسی قدر فرمائی. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، ایک شخص ہے ان کا نام ہے عثمان ابن عبداللہ. کیا نام بتایا؟ عثمان ابن عبداللہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے پانی کا ایک پیالہ دے کر کے بھیجا، ہاتھ میں پانی کا پیالہ دیا اور بھیج دیا. کہاں بھیجا؟ کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے پاس میں. ام سلمہ یہ میرے پیغمبر کی بیوی ہے. تو عثمان ابن عبداللہ کہتے میرے گھر والوں نے ایک کٹورا پانی کا ہاتھ میں دیا اور کہا کہ حضور کی بیوی ام سلمہ کے پاس چلے جاؤ. یہ کہتے میں چلا گیا. کیوں بھیجا؟ ام سلمہ کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال تھے، ان کے پاس بال تھے.
جب بھی کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیماری پیش آ جاتی تو لوگ ام سلمہ کے پاس اپنے برتنوں میں پانی بھر کے بھیجتے، ام سلمہ ان بالوں کو پانی میں کر کے نکال لیتی اور لوگ اس پانی کو استعمال کرتے، اللہ اس کی برکت سے انہیں شفا عطا فرما دیتا تھا۔ صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب گیا ام سلمہ کے پاس، میں نے دیکھا ایک ڈبیا ہے، اس میں جھانکا تو سرخ رنگ کا ریڈ کلر کا بال تھا جو اس کے اندر موجود تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ یعنی آپ علیہ السلام چونکہ جب بعض مرتبہ مہندی وغیرہ آپ نے استعمال کی تو بالوں پہ سرخی آئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے، تو اس کی وجہ سے وہ سرخ رنگ کا بال اس میں موجود تھا، تو صحابہ اس انداز میں برکت لیا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ نے اس بالوں کی کیسی قدر فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں نورانیت اور برکت موجود ہوتی ہے۔ یہ سب ان باتوں کی کھلی ہوئی دلیل ہے جو اس وقت میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال صحابہ سے نیچے تابعین میں پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ ہمیشہ تو رہنے نہیں، تو اب صحابہ سے وہ بال تابعین میں پہنچے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ایک تابعی ہے محمد ابن سیرین، بڑے درجے کے تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، ان کا نام ہے عبیدہ سلمانی، کہتے ہیں کہ عبیدہ سلمانی سے محمد ابن سیرین نے کہا، کیا کہا کہ ہمارے پاس حضور کے بال ہیں۔ محمد ابن سیرین عبیدہ سلمانی سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور کے بال ہیں جو ہمیں یا تو حضرت انس سے یا حضرت انس کے گھر والوں سے ہمیں ملے ہیں۔ حضرت انس تو آپ سنی رہے خادم خاص ہیں، ان سے یا ان کے گھر والوں سے وہ بال ہمیں ملے، محمد ابن سیرین تابعی کہتے۔ تو عبیدہ سلمانی نے سنا، اچھا تمہارے پاس پیغمبر کے بال ہیں، تو کیا جملہ فرمائے، اللہ اکبر فرمانے لگے، کہنے لگے کہ خدا کی قسم رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس اگر موجود ہو تو پوری دنیا اور پوری دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ مجھے پیارا وہ ایک بال ہوگا۔ اگر میرے پاس میں رسول اللہ کا ایک بال موجود ہو، صحیح البخاری میں روایت موجود ہے۔ یعنی ایسا لوگوں نے اس کا قدر کا معاملہ فرمایا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کے نبی کے تبرکات کے سلسلے میں۔ محمد ابن سیرین کو ملا تو وہ خوش ہو کر دوسروں کو بتا رہے ہیں میرے پاس بال ہے، اور دوسرا بھی کہہ رہا ہے یار کیا خوش قسمت بندہ ہے، مجھے ساری دنیا دے کر کے ایک بال مل جائے تو میں خوش ہوں۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی چیزیں۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر نے اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء یہ کتاب ہے، اس کے اندر نقل کیا کہ جب حضرت امام احمد ابن حنبل کو سزائیں دی گئی، امام احمد ابن حنبل کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس سے بڑا زبردست ٹکراؤ ہو گیا تھا اور اس نے قید کر دیا تھا امام احمد ابن حنبل کو۔ تو جب امام احمد ابن حنبل کو سزائیں دی گئیں تو امام احمد فرماتے ہیں کہ مجھے پکڑ کر کھینچا گیا، میرے ہاتھوں کو لٹکایا گیا اور میرے سامنے
مجھے کوڑے لگانے کے لیے وہ لوگ لکڑیاں لے کر کے آئے، اور آگے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضور کے مبارک بالوں میں سے چند بال تھے حضور کے، جو میرے کپڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ ایسا احترام، یعنی یہ حضرات ان بالوں کو اپنے کپڑے میں باندھ کر کے رکھتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے انہوں نے وہ کپڑا میرے بدن سے اتار لیا، انہوں نے وہ کپڑا میرے بدن سے اتار لیا۔ اتنی حسرت کے ساتھ میں امام احمد نقل کر رہے کہ مار پٹائی سزا اس کی تکلیف کیا ہے وہ سب اپنی جگہ، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے میرے بدن سے وہ کپڑا اتارا اور وہ بال میرے پیغمبر کے میرے پاس سے جدا ہوئے، اس کی تکلیف موجود ہے، اس کا غم لیے بیٹھے کہ جی وہ بال اللہ کے نبی کے میرے پاس سے چلے گئے۔ تو ان ساری باتوں سے سمجھ میں آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بالوں کو صحابہ میں بانٹا، صحابہ سے تابعین میں آئے اور تابعین نے پھر آگے پہنچایا۔ تو ممکن ہے کہ اسی طرح چلتے 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 وہ بال آج کے زمانے تک بھی موجود ہوں، کوئی ناممکن بات نہیں ہے، کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ آج بھی موجود ہوں۔ چنانچہ دنیا میں بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا بال مبارک یہاں پر موجود ہے۔ ان تمام جگہوں میں سے ایک جگہ جس کے بارے میں سب سے زیادہ بھروسہ ہے کہ ہاں یہ واقعی میں اللہ کے نبی کا بال ہوگا، وہ ٹرکی میں استنبول نامی جو شہر ہے وہاں پر ایک عجائب گھر ہے، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو واقعی میرے نبی نے استعمال کی ہیں، اوریجنل موجود ہیں، اور انہی میں وہاں پر اللہ کے نبی کا ایک بال مبارک بھی ہے۔ ترکی میں استنبول شہر میں ایک میوزیم کے اندر یہ رکھا ہوا ہے، اور بھی کئی ساری چیزیں۔ ابھی ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، مذاکرہ ہونے لگا تو سفر کی باتیں چل رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بھائی ترکی جانے کا ارادہ ہے میرا کہ کسی طرح جلد از جلد وہاں کا میں سفر کروں۔ تو انہوں نے ویسے ہی پوچھا کہ ترکی مطلب دنیا گھومنے کے لیے بھی جاتی ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، بڑا غضب کا ملک ہے، ساحل سمندر بڑے زبردست ہیں وہاں پر، اور استنبول تو مطلب دنیا کے چنندہ شہروں میں آتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو یہ تبرکات وہاں پر آج بھی موجود ہے، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے انسان کے لیے، وہاں پہ موجود ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے دنیا کا سفر کیا اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جہان دیدہ، باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، اردو میں ہے، موجود ہے، پوری دنیا گھوم کر آئے اور ہر جگہ کے حالات انہوں نے کتاب میں لکھے، بڑی زبردست کتاب ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ جن لوگوں کو اردو آتی ہو پڑھنی وہ ضرور اسے پڑھیں، غضب کی کتاب ہے، بہت کچھ آپ کو مزے کا سیکھنے کو ملے گا۔ مفتی تقی صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں حضور کے تبرکات پائے جاتے ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ استنبول میں جو تبرکات ہیں یہ سب سے زیادہ بھروسے مند ہیں جو وہاں پر موجود ہیں۔ کیا کیا ہے وہاں پر؟ اب ذرا سنیے لسٹ، کیا کیا رکھا ہے وہاں پر۔ نمبر 1،
اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جبہ جو آپ نے پہنا ہے وہ اوریجنل والا وہاں پر موجود ہے، حضور علیہ السلام کا استعمال شدہ اصلی والا جبہ وہ وہاں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دو تلواریں جو آپ نے یوز کی ہیں وہ تلواریں وہاں پر موجود ہیں، اور ایک جھنڈا ہے جس جھنڈے کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ جھنڈا غزوہ بدر میں استعمال کیا گیا تھا، وہ جھنڈا ترکی کے استنبول کے میوزیم کے اندر موجود ہے، بدر کے اندر استعمال ہوا وہ جھنڈا۔ سبحان اللہ۔ بھائی نیت بن رہی ہے ترکی جانے کی؟ نہیں ہو رہی؟ ارے یہ تو سن کے تڑپ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے مکہ مدینہ، اس کے بعد یہی جگہ ہے دیکھنے کے لائق۔ البتہ مکہ مدینہ کے بعد ایک چیز ضرور ایڈ کریں، مسجد اقصی، پھر یہ جگہ ہے مسجد اقصی، اس سے بھی اوپر کی جگہ ہے، وہاں سے تو تاریخ ہماری جڑی ہوئی ہے۔ تو بندہ ان چیزوں کو سنے، یعنی اللہ کے نبی کا جبہ آنکھوں سے دیکھنا ہی ایک عجیب منظر ہوگا کہ یہ وہ جبہ ہے جس نے میرے پیغمبر کے بدن کو ٹچ کیا ہے، اوریجنل چیز۔ سبحان اللہ۔ وہ تلواریں جو میرے پیغمبر کے ہاتھ میں رہی، اور وہ جھنڈا جو بدر کے میدان کی فتح کا گواہ ہے، یہ سب چیزیں مفتی صاحب نے لکھا وہاں پر ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اتنا ہی نہیں، بال مبارک وہ بھی موجود ہے، اور ایک اور چیز لکھی ہے، فرمایا دندان مبارک، یعنی میرے پیغمبر کا ایک دانت اوریجنل جو حضور کا مبارک دانت ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ جنگوں میں حضور کے دانت بھی شہید ہوئے ہیں، دانت بھی ٹوٹے، صحابہ کے پاس وہ بھی رہے، وہ بھی نسل بعد نسل آگے منتقل ہوئے، اور وہ بھی اللہ نے آج تک محفوظ رکھوائے۔ اسی طرح مصر کے بادشاہ کے نام حضور کا ایک خط حضور نے بھیجا تھا، جو اوریجنل خط ہے اللہ کے نبی کا، مصر کے بادشاہ کے نام، وہ خط بھی وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اور جو اللہ کے نبی کی مہر تھی جس سے میرے پیغمبر خط پر مہر لگاتے تھے، وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں ترکی کے استنبول کے میوزیم میں موجود ہیں، لہذا ویزا لگوانے کی تیاری کیجیے انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے مقالات ہیں، مقالات حکیم الاسلام، اس میں قاری طیب صاحب جو محتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے، حضرت نے بھی ترکی کے اس میوزیم کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہاں وہاں پر جو چیزیں موجود ہیں وہ بڑی بھروسے کی ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کی نبی کی جانب منسوب ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے اس طرح ذکر کیا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے بال باٹے، ہزاروں میں بٹے ہوں گے، پھر ہزاروں سے آگے وہ ہزاروں کو پہنچے ہوں گے، پھر اسی طرح کرتے کرتے وہ چلے ہوں گے۔ تو آج بھی دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں واقعی میں اللہ کے نبی کے وہ بال مبارک موجود ہوں گے، نہ جانے کہاں کہاں ہوں گے، کچھ بھروسہ نہیں ہے، کس نے کتنی حفاظت سے رکھے ہوں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں بھی پتہ لگے کہ اللہ کے نبی کا بال مبارک ہے، کوئی بھی کہیں بھی کہتا ہے کہ جی میرے پاس بال ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے یہ اصول لکھا ہے، نہ تو آپ اسے جھٹلائیے اور نہ زبردستی اس کو مانیے۔ دل کرے تو مان لو، نہ دل کرے
ماننے کا تو کم سے کم جھٹلاؤ مت. کیوں؟ اس لیے کہ بٹے جب ہیں تو پہنچے بھی ہوں گے نا دنیا میں, تو ہو سکتا ہے واقعی میں وہ وہی ہو. تو اگر ہمیں تسلی نہیں ہو رہی تو خاموش ہو جائیے, لیکن جھٹلانے سے بچنا چاہیے. کیا پتا واقعی میں وہ ہو اور ہم جھٹلا کر کے بنا وجہ جھوٹ بولنے والے بن جائیں. اس لیے بندے کو یہ عمل کرنا چاہیے. فتاوی رحیمیہ ہمارے یہاں بڑی معتبر کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ مشہور ہو کہ یہ بال حضور کا ہے اور اس کی کوئی سند نہ ہو, یعنی بھائی تیرے پاس کہاں سے آیا, جس سے تجھے ملا اس کے پاس کہاں سے آیا, یعنی اس کی سند اس کے پاس نہیں ہے لیکن مشہور ہے کہ یہ حضور کا ہے, تو حضرت نے وہاں لکھا ہے کہ نہ تو اس کی آپ تصدیق کرو اور نہ اسے جھٹلاؤ. ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا, بس خاموش رہو, خاموش رہو. اور اگر واقعی میں ہو تو بڑی سعادت کی بات ہے, بندہ اس کی زیارت کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے تبرکات واقعی میں برکت کا ذریعہ ہے, اسی لیے تو میرے پیغمبر نے انہیں تقسیم بھی فرمایا, اسی لیے نبی نے تقسیم فرمایا ہے. تو یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے تبرکات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال کا مسئلہ, جس کی پوری میں نے آج یہ سمجھیں کہ تحقیق آپ کے سامنے رکھ دی ہے, تاکہ ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں جو باتیں وہ حقیقت سامنے آئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ خود مجھ کو آپ سب حضرات کو حضور علیہ السلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سلام عرض یہ ہے, چھوٹی سی التجا ہے کہ آپ نماز جمعہ کے بعد اگر 2 منٹ کی دعا کرا دیں تو نہ جانے آپ کی دعا سے کس کی مغفرت ہو جائے, نہ جانے کس کا کیا کام بن جائے, اس لیے کہ علماء کی دعاؤں میں خاص اثر ہوتا ہے. اور آگے انہوں نے سب باتیں لکھی ہیں بھائی نے. دیکھیں اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کی یہ درخواست, آپ کی ریکویسٹ سر آنکھوں پر, اور قدر کرتے ہیں ہم آپ کی رائے کی اور مشورے کی. لیکن ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جمعہ کی نماز کے بعد دعا کا کرنا بلند آواز سے میرے نبی سے ثابت نہیں ہے. حضور نے جمعہ کے بعد بلند آواز سے دعائیں نہیں کرائیں. اب اگر ہم وہ دعائیں کریں اور ہم اسے اپنی نماز کا حصہ بنا لیں تو ظاہر سی بات ہے جو عمل پیغمبر سے ثابت نہیں ہے وہ پھر ہماری نمازوں کا حصہ بن جائے گا. اس وجہ سے ہم اس بات کے لیے پابند ہیں کہ وہ عمل کریں گے جو ہمارے پیغمبر سے ثابت ہوگا. جذبات ہمارے اپنی جگہ, میں نے کہا نا کہ آپ کے جذبے کی بڑی قدر کرتے ہیں, لیکن ہم جذبات میں وہ کام نہیں کر سکتے جو ہمارے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے. اور پتہ ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب اس کا نقصان بھی سن لیجئے. بہت سارے مسجدوں میں امام جمعے کے بعد لگ جاتے ہیں دعا کرانے, پھر وہ 2 منٹ کی نہیں دعا ہوتی, پھر وہ 5 منٹ 10 منٹ دعائیں چل رہی ہیں. اس میں جو بندہ بیچارہ جانے والا ہے, بیچارے کو تقاضا ہے, وہ بنا وجہ پھنس کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار اس کی دعا نپٹے تب میں جاؤں. اس کے نقصانات ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ معمول بنا لے تو یہ غلط ہے. فتویٰ ہے اس پر باقاعدہ ہمارے یہاں سے. میں تو جن مسجدوں میں ہوتی ہے ان کے اماموں کو بھی کہتا ہوں کہ بند کرو اس چیز کو, کیونکہ اس سے لوگوں کو, بہت سے حضرات کو تکلیف ہوتی ہے.
کیونکہ پھر بات شروع یہیں سے ہوتی ہے کہ جی 1 منٹ 2 منٹ کی، لیکن پھر وہ 1 اور 2 منٹ نہیں رہتا، پھر وہ بڑی لمبی لمبی دعائیں ہو جاتی ہیں. اتنے میں لوگ سنتیں پڑھ لیں جتنے تک تو دعائیں چلتی ہیں، پھر بندے پھنسے بیٹھے رہتے ہیں. تو ہم کوئی ایسا طریقہ چلائیں کہ جس طریقے سے شریعت کے خلاف اعمال کو پروموٹ ملے. یہ ایک عالم کی ذمہ داری نہیں ہے اور عالم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بلکہ جو کر بھی رہے ہیں ان حضرات کو بھی ہم منع کرتے ہیں تاکہ بنا وجہ کسی کی طبیعت پر زور نہ پڑے. اور سلام پھرتے ہی مختصر سی اپنی دعا کرو، اور اس کے بعد جس کی مرضی دعا کرے، جس کی مرضی سنتیں پڑھے، اس کے بعد سب اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے. باندھ کر کے رکھنا سب کو دیر تک، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. اور خاص طور سے جبکہ صحابہ حضور کی دعاؤں کے بڑے دیوانے تھے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر نے جمعہ پڑھا کر یا کسی بھی نماز کے بعد صحابہ کو بلند آواز سے دعائیں نہیں کروائیں. تو جب صحابہ کو حضور نے نہیں کرائی، حضور کی دعاؤں کے دیوانے تھے صحابہ، تو میں کون اتنا بڑا شخص ہوتا ہوں کہ میں یہ عمل شروع کروں؟ پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑا آپ کا امام نہیں ہے، اور صحابہ سے بڑے دیوانے آپ اپنے امام کے نہیں ہو. تو جب وہ اتنے بڑے ہو کر کے اتنے دیوانے لوگوں کو دعا نہیں کرا رہے، تو ہم اتنے چھوٹے ہو کر کے اپنے تعلق والوں کو یہ نہیں کرا سکتے، کیونکہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو طریقہ چل رہا ہے اسی کو فالو کیجئے. باقی دعائیں تو ہو ہی جاتی ہیں، اس میں دعاؤں میں شریک ہو جانا چاہیے. دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال. یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرما. ناراضگی والے اعمال سے میرے رب ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں اسلام پر قائم رکھنا، اور جب آخری وقت آئے تو ایمان پر موت عطا فرما. میرے مولا کریم یہاں جتنے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اس وقت دعاؤں میں مشغول ہیں یا کہیں سے بھی کوئی کسی طرح دعا میں شریک ہے، اللہ سب کی تمام دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اللہ جو کاروبار کے لیے پریشان ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. اللہ جو نکاح کے لیے پریشان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما. میرے مولا کریم جن کے اپنے گھر نہیں ہیں اللہ اپنی چھت انہیں نصیب فرما. میرے اللہ دنیا کا بھی سکون عطا فرما، آخرت کی بھی راحت عطا فرما. دنیا کی آزمائشوں سے بھی حفاظت فرما، آخرت کی آزمائش سے بھی حفاظت فرما. ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.